السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے کالی حویلی گوری لڑکی۔ پہلے فقرے کے بعد بدروق سنگھ تمانا نے جو کچھ کہا اس سے وہ بات پر پھر سے پردہ ڈال گیا۔ کہنے لگا، نہ میں نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے اور نہ میری حویلی میں اس سے کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ اگر کسی نے تمہیں یہ بتایا ہے تو بالکل غلط بتایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ گلابا کا اپنے خاوند گرو سنگھ سے لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ یہ اپنے باپ کی کچھ زیادہ لاڈلی تھی، دوسرے دن میکے جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس بیچارے کو منا کر اسے لانا پڑتا تھا۔ آخر گرو سنگھ نے گلابا کو منع کر دیا کہ وہ آئندہ اپنے باپ کے گھر نہیں جائے گی ورنہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ گلابا اس دھمکی کے بعد ٹھیک ہو گئی۔ کچھ دن بعد گرو سنگھ نے برنالہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شہر میں کام کر کے اپنی مالی حالت ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گلابا کو ماں باپ کے گھر میں بڑا سکھ ملا ہے۔ وہ اسے اپنے گھر میں بھی سکھی رکھنا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ گلابا کو اپنے ساتھ برنالہ نہیں لے جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ گلابا اپنے میکے میں رہے۔ سوچ کر اس نے مجھ سے ذکر کیا، وہ ہمارے خاندان کا پرانا نوکر ہے۔ اس کے باپ کی ساری عمر بھی ہماری حویلی میں گزری تھی۔ ایسے جدی پشتی نوکروں کا خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کہا، اگر وہ چاہے تو گلابا کو ہماری حویلی میں چھوڑ جائے، یہاں وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیا کرے گی اور ویسے بھی حفاظت سے رہے گی۔ وہ خوش ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے جس کا کچھ لوگوں نے بتنگڑ بنا رکھا ہے۔ پیٹھ پیچھے بات کرنا کوئی بہادری نہیں ہوتی جان جی۔ کوئی کھوتے کا پتر میرے منہ پر یہ بات کرے تو میں اسے جواب بھی دوں۔ گرو جانتا ہے گلابا یہاں اپنی اور اپنے پتی کی مرضی سے رہ رہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اسے تمہارے منہ پر کرا سکتا ہوں۔ اور وہ گرو سنگھ اب کہاں ہے؟ امرتسر میں ہی کہیں ہے، سنا ہے آٹے کی کسی مل میں کام کرتا ہے۔ اب وہ آتا کیوں نہیں؟ جان جی، یہ اس سے پوچھو کہ کیوں نہیں آتا۔ میرا خیال ہے وہ ضد میں آیا ہوا ہے، سوچتا ہے کہ اسی وقت گاؤں جائے گا جب جیب میں 4 پیسے ہوں گے۔ بدروقہ کی بات کچھ دل کو لگتی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور سردار جی، یہ جڑواں بچے کس کے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، بچوں کے باپ کے ہیں اور کس کے ہیں؟ پھر کہکا لگا کر کہنے لگا، میرا خیال ہے تھانے دار، ابھی تیری تسلی نہیں ہوئی ہے، ٹھہر جا، میں بلاتا ہوں اس کو۔ میرے روکنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ قریباً 5 منٹ بعد ایک عورت اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس نے ٹاسے کی بڑی سی چادر میں منہ سر لپیٹ رکھا تھا۔ گود میں 2-3 ماہ کا بچہ ریں کر رہا تھا۔ وہ اندر آ کر موڑے پر بیٹھ گئی۔ بدروقہ سنگھ بے تکلفی سے بولا، لے پوچھ لے اس سے جو پوچھنا ہے، اور خود باہر چلا گیا۔ میں چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر عورت سے پوچھا، تمہارا نام؟ گلابا۔ تمہارے پتی کا نام گرو سنگھ ہے؟ چند لمحے بعد اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، اب گرو سنگھ کہاں ہے؟ معلوم نہیں، شہر کام کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اس نے خود تمہیں یہاں چھوڑا تھا؟ جی ہاں۔ تم اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی ہو؟ جی ہاں۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ جی نہیں۔ تمہارا باپ گلیوں میں تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس سے ملنا نہیں چاہتی ہو؟ تھوڑی دیر ٹاسے کی چادر لرزتی رہی، پھر آواز آئی، نہیں، میرے پتی کا حکم نہیں ہے۔ میں نے ذرا آگے جھک کر سرگوشی میں کہا، بی بی، میں پولیس انسپکٹر ہوں، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو، میں یہاں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ ٹاسے کی چادر میں جنبش پیدا ہوئی۔ ایک خوبصورت گندمی چہرہ میری طرف گھوما، ستواں ناک میں چاندی کا کوکا چمک رہا تھا۔ 2 حیران نظروں نے میری طرف دیکھا، جیسے پتہ ہی نہ ہو پولیس کس کو کہتے ہیں اور پولیس والے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ حیرانی ٹھیک ہی تو تھی، اس علاقے تک پولیس پہنچی ہی کہاں تھی؟ جو کچھ تھے سردار تھے، چودھری تھے۔ چپ کیوں ہو؟ بتاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے چہرہ پھر گھونگھٹ میں چھپا لیا اور زور سے دائیں بائیں سر ہلا کر بولی، نہیں، مجھے یہاں کوئی تنگی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے چند سوال اور کیے جن کے گلابا نے مختصر جواب دیے۔ اتنے میں سردار بدروق اندر آ گیا۔
سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بدروق سنگھ کی حویلی سے میں کئی الجھنیں لے کر واپس آیا۔ جس وقت میں چوکی پہنچا رات کے 8 بج چکے تھے۔ جاتے ساتھ ہی میں نے اشفاق کو حکم دیا کہ وہ حوالاتی کو چھوڑ دے۔ اشفاق نے پس و پیش سے کام لینا چاہا لیکن میں نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ حوالاتی چھوٹ گیا تو میں اشفاق کو لے کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اب اس کا یہاں رہنا کسی طور ٹھیک نہیں، بہتر ہے وہ 1-2 مہینے کی چھٹی لے لے اور پھر تبدیلی کروا لے۔ وہ 2 ٹوک الفاظ میں بولا، یہ نہیں ہو سکتا نواز صاحب، ٹسل ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، جب تک میں اس چوکی پر ہوں نہ چھٹی لوں گا اور نہ تبدیلی کرواؤں گا۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آیا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا، اشفاقے، تو اپنی ہمت سے بڑھ کر بات کر رہا ہے، تجھے یہاں کے حالات کا کچھ پتہ نہیں، نہ ہی تجھے ابھی تفتیش کرنا آتی ہے۔ تفتیش کرتے ہوئے ہر پہلو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تو جس لڑکی کو مغویہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے ٹمانوں کی حویلی میں ہو، کیا تو اس سے ملا ہے؟ نہیں، میں مل کے آ رہا ہوں، اور اس نے جو بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پتی خود اسے اس حویلی میں چھوڑ کر گیا ہے۔ اشفاق کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، ہرگز نہیں، بالکل غلط۔ یہ بیان اگر گلابہ نے دیا ہے تو جان کے خوف سے دیا ہے۔ اگر جان کے خوف سے وہ یہی بیان عدالت میں دے ڈالے تو کیا کر ڈالے گا؟ بھلے مانس، پتھر سے سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی تجھے ٹمانوں کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، سب کو خوف کا سانپ سونگا ہوا ہے۔ اگر تو کچھ جاننا ہی چاہتا ہے تو کچھ صبر کر۔ بدروق سنگھ نے مجھے گلابہ کے شوہر کا کچھ اتا پتہ بتایا ہے، وہ امرتسر کے کسی فلور مل میں کام کرتا ہے، میں اس کا کھوج لگواتا ہوں، وہی بدروق سنگھ کے بیان کی تصدیق کر سکتا ہے۔ ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ برآمدے میں لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی۔ کوئی ضعیف شخص کھانستا اور لاٹھی ٹیکتا آ رہا تھا۔ اشفاق نے کہا، یہ بابا میدہ آ رہا ہے، وہ اکثر گھومتا ہوا آ جاتا ہے۔ چند لمحے بعد ایک بوڑھا سکھ بغیر اجازت لیے اندر داخل ہوا۔ اس کا لباس میلا کچیلا تھا لیکن وہ دیکھنے میں بالکل ہوش مند نظر آتا تھا، شاید پاگل پن کا دورہ اس پر کبھی کبھار ہی پڑتا تھا۔ وہ سلام کر کے اطمینان سے ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ رسمی تعارف کے بعد میں نے بابے میدے سے پوچھا، ایک بات بتاؤ بابا، تم کہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کو سردار بدروق نے اغوا کرایا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پتی کی مرضی سے وہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تم میاں بیوی نے بیٹی کے گھر میں لڑائی ڈال رکھی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے داماد نے تم سے قطع تعلق کر لیا تھا، اس لیے شہر جاتے جاتے وہ بیوی کو ٹمانوں کی حویلی میں ٹھہرا گیا۔ بابا عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا اور اس گھڑی مجھے محسوس ہوا کہ بابے کا دماغ واقعی کچھ ہلا ہوا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، پتر جی، جنہاں گھر دانے اونا دے کملے وی سیانے۔ غریب کی بات کون سنتا ہے؟ اپنے داماد سے میرا جھگڑا ضرور تھا لیکن ایسے چھوٹے موٹے جھگڑے کہاں نہیں ہوتے۔ میرا داماد پاگل نہیں تھا کہ اپنی نئی نویلی پتنی کو چیر پھاڑ کرنے والے درندے کی حویلی میں چھوڑ جاتا۔ وہ کوئی پاگل تھا بھلا؟ اچھا خاصا سیانہ بندہ تھا۔ اب پاگل ہو گیا ہو تو پتہ نہیں، رب جانے منہ چھپا کر کہاں چلا گیا ہے، کبھی شکل بھی دکھائے گا کہ نہیں۔ بوڑھا ایک دم آبدیدہ ہو گیا، پھر اٹھ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے چوکی کے برآمدے میں اس کی سسکیاں سنی۔ وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھ رہا تھا، تم سردار بدروق سنگھ کی حویلی میں گئے تھے؟ میری گلابہ کیسی ہے؟ رنگ کوٹ کے تھانے واپس پہنچتے ہی میں نے اپنے ایک ہوشیار حوالدار کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ امرتسر جائے اور وہاں آٹے کی مل میں کام کرنے والے گرو سنگھ نامی شخص کو ڈھونڈے۔ میں نے حوالدار کو گرو سنگھ کی ایک تصویر بھی دے دی۔ یہ تصویر مجھے بابے میدے کی بیوی سے حاصل ہوئی تھی۔ اس تصویر میں گرو سنگھ کے ساتھ اس کی خوبرو بیوی گلابہ بھی تھی۔ حوالدار نے میری توقع سے زیادہ تیزی دکھائی اور صرف 5 روز بعد واپس آ کر مجھے اطلاع دی کہ گرو سنگھ کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ پران فلور مل میں بطور اسٹور کیپر ملازم ہے اور اپنے ایک دوست کی کھولی میں رہتا ہے۔ اس کی کھولی کا مکمل پتہ بھی حوالدار کے پاس موجود تھا۔ میں اس کارکردگی پر حوالدار سے بہت خوش ہوا۔ اب میری خواہش تھی کہ پہلی فرصت میں اس شخص سے ملاقات کروں۔ چند روز بعد مجھے ضلع جالندھر جانا پڑا تو میں نے وہاں سے امرتسر کا رخ کر لیا۔ دوپہر کے بعد میں امرتسر پہنچا۔ بس اسٹینڈ سے ڈھونڈتا ڈھونڈتا فلور مل میں پہنچ گیا۔ میں سادہ لباس میں تھا،
یہ بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ خاص طور پر گرو سنگھ سے ملنے آیا ہوں۔ میں یوں ہی فلور مل کے آس پاس منڈلانے لگا۔ مل میں چھٹی ہوئی اور میں غور سے چہروں کو دیکھنے لگا۔ جلد ہی مجھے گرو سنگھ نظر آ گیا۔ وہ ایک دوست کی باہوں میں باہیں ڈالے باتیں کرتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اسے روک کر کہا، تمہارا نام گرو سنگھ تو نہیں؟ وہ ذرا سا چونکا، پھر سنبھل کر بولا، ہاں کیا کام ہے آپ کو؟ تم برنالہ میں روہتک گاؤں کے رہنے والے ہو نا؟ ہاں، میرا نام نواز ہے۔ روہتک میں بابے میدے کا بڑا بیٹا جو پچھلے سال نہر میں ڈوب گیا تھا، میرا یار بیلی تھا۔ ایک دفعہ روہتک گیا تو بابے میدے کے گھر میں تمہیں دیکھا تھا۔ تمہاری شادی بابے کی بیٹی سے ہوئی تھی نا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ مجھ سے مل کر اسے کوئی خاص مسرت نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اس کا پیچھا چھوڑنے والا کہاں تھا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور بات سے بات نکالنے لگا۔ مجبوراً گرو سنگھ کو مجھے چائے کی دعوت دینا پڑی۔ ایک فٹ پاتھیے ٹی سٹال پر ہم لکڑی کے سٹولوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے گرو سنگھ سے گھریلو باتیں شروع کر دی۔ جلد ہی میں اسے اپنے ڈھب پر لے آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کام کرنے کے لیے شہر آیا ہوا ہے۔ ساس سسر سے اس کا جھگڑا چل رہا تھا، اس لیے بیوی کو اس نے ٹمانو کی حویلی میں سردارنی کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ وہ وہاں بڑے سکون سے رہتی ہے۔ جلد ہی وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، پھر بیوی کو یہاں شہر میں لے آئے گا۔ گرو سنگھ کافی دیر بولتا رہا۔ اس نے جو باتیں کی ان سے بدروق سنگھ کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی اور گاؤں والوں کا یہ خیال غلط ثابت ہوتا تھا کہ بابے میدے کی بیٹی کو زبردستی حویلی میں رکھا گیا ہے اور اس کا شوہر شرم سے منہ چھپا کر کہیں نکل گیا ہے۔ میں نے گرو سنگھ سے اور بھی کئی سوال کیے جن کے اس نے بڑے مناسب جواب دیے، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی۔ اس پر مجھے کچھ شبہ سا ہونے لگا، جیسے وہ بناوٹی باتیں کر رہا ہے۔ میرے شک کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی۔ شاید کبھی کبھی ایک پولیس والے کی آنکھ بغیر وجہ کے بھی شک کرنے لگتی ہے۔ میں نے خود کو بے ٹھکانہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح گرو سنگھ کی کھولی میں رات گزارنے اور باتیں کرنے کا موقع مل جائے، لیکن وہ بڑا کورا ثابت ہوا۔ اس نے خالی چائے پلا کر مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اب ایک ہی طریقہ تھا، میں خود کو اس پر ظاہر کروں اور پوچھ گچھ کے لیے قریبی تھانے لے جاؤں، لیکن اس میں بھی کئی نقصان تھے، اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ اگر ٹمانو کو میری پوچھ گچھ کا پتہ چل جاتا تو وہ میری طرف سے بالکل بدگمان ہو جاتے۔ سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال برنالہ واپس چلا جاؤں، اور جب اس مسئلے کا کوئی حل ذہن میں آ جائے تو پھر عملی قدم اٹھاؤں۔ 4-5 روز بعد کی بات ہے، میں اپنے رنگ کوٹ کے تھانے میں موجود تھا۔ رات قریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ میری رہائش تھانے کے اندر ہی تھی۔ پرانی طرز کا اونچی چھت والا وسیع و عریض کمرہ تھا۔ ایک کمرے میں نانک چندی اینٹوں کا بنا ہوا آتش دان تھا۔ آتش دان کے بغیر ایسے کمرے بہت ٹھنڈے رہتے ہیں۔ میں نے چارپائی آتش دان کے پاس ہی بچھا رکھی تھی۔ ابھی میں اونگھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے لحاف سے نکل کر دروازہ کھولا۔ سامنے اشفاق کھڑا تھا۔ وہ وردی میں تھا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص تھا۔ اس شخص نے کمبل لپیٹ رکھا تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی۔ ہتھ کڑی کی زنجیر کا سرا اشفاق کے ہاتھ میں تھا۔ کمبل والے کا چہرہ روشنی میں آیا تو میں بری طرح چونک گیا۔ وہ گرو سنگھ تھا۔ گرو سنگھ بھی مجھے پہچان کر حیران رہ گیا۔ وہ حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی میری وردی کو دیکھتا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولا، یہ سردار بدروق کے جرم کا ثبوت ہے نواز صاحب۔ وہ گرو سنگھ کو کھینچ کر اندر لے آیا۔ میں نے دیکھا گرو سنگھ کے چہرے پر چوٹوں کے نشان ہیں۔ لگتا تھا اشفاق نے اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کی ہے۔ میں جلد ہی معاملے کی تہہ تک جا پہنچا۔ اشفاق کو کسی طرح گرو سنگھ کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے گرو سنگھ کو جا پکڑا۔ جو کام میں اپنے طریقے سے کرنا چاہتا تھا وہ اشفاق نے اپنے طریقے سے کر لیا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، اشفاق کو گرو سنگھ کا پتہ بتانے والا میرا بڑبولا حوالدار ہی تھا۔ اسے اس بات پر کئی بار سخت جھاڑ کھانا پڑی۔ میں نے اشفاق سے چند سوالات کیے جن کے جوابات سے پتہ چلا کہ اشفاق نے گرو سنگھ کو کل دوپہر امرتسر سے گرفتار کیا تھا۔ امرتسر کے ہی ایک تھانے میں اس نے گرو سنگھ سے پوچھ گچھ کی اور یہاں گرو سنگھ نے سب کچھ بک دیا۔ اب وہ گرو سنگھ کو یہاں لے آیا تھا تاکہ مجھے اس کا بیان سنا سکے۔ اس نے گرو سنگھ سے کہا کہ جو کچھ وہ بتا چکا ہے ایک بار پھر دہرا دے۔
गुरु सिंह के सारे कस बल निकल चुके थे। वो टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने लगा। सबसे पहले तो उसने ये हैरान कौन इकरार किया कि गुलाबा के घर होने वाले जुड़वा बच्चे उसके नहीं, सरदार बदरूक सिंह के हैं, और गुलाबा सरदार बदरूक की हवेली में उसकी रखेल बनकर रहती है। उसने ये इंकिशाफ भी किया कि गुलाबा के बदले उसने सरदार बदरूक से 1000 रुपया लिया था और उस 1000 में से 500 उसने अगली रोज़ जुए में हार दिए थे। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या गोरख धंधा है। मैंने गुरु सिंह से कहा कि वो शुरू से तमाम वाक़यात बताए। जवाब में गुरु सिंह ने जो कुछ बताया उससे मुंदरजा झैल मालूमात हासिल हुई। गुरु सिंह खेत मजदूरी करता था, मेहनती था, बसायर उसमें कोई बुराई नहीं थी। माँ बाप फौत हो चुके थे, अकेला रहता था। बाबे मीदे ने सोचा उसकी लड़की गुरु सिंह के साथ खुश रहेगी। गुलाबा और गुरु सिंह का ब्याह हो गया। गुलाबा बाबे मीदे की लाडली बेटी थी। वो अपने साथ काफ़ी जहेज़ लाई। गुरु सिंह का खाली घर भरा भरा नजर आने लगा। शादी के बाद 2-3 माह तो ठीक गुजरे, फिर मियाँ बीवी में झगड़ा रहने लगा। झगड़े की असल वजह जो बहुत कम लोगों को मालूम थी, ये थी कि गुरु सिंह एक औरत के चक्कर में पड़ा हुआ था। ये औरत उम्र में गुरु सिंह से बहुत बड़ी थी और अमृतसर में रहती थी, लेकिन उसने गुरु सिंह को अपने जाल में यूं फंसा रखा था कि वो सब कुछ भूला हुआ था। हर महीने 10-15 रुपए किराया खर्च करके वो कम से कम 2 मरतबा अमृतसर जाता था। गुलाबा को किसी तरह इस चक्कर का इल्म हो गया। फिर उसे ये भी पता चल गया कि गुरु सिंह ने उसके जेवरात में से एक हार और झुमकों की जोड़ी अपनी उस लकती को दे दिए। उसके बेपनाह दुख में कुछ और इजाफा हो गया। लेकिन अपनी इस मुसीबत का जिक्र उस भली मानस ने माँ बाप से नहीं किया। बस इतना ही बताया कि गुरु सिंह उससे झगड़ता रहता है। वो 2-3 बार लड़कर मैके आई और सुलह सफाई के बाद गुरु सिंह उसे वापस ले गया। लेकिन वो अपने करतूतों से एक कदम भी पीछे नहीं हटा, बल्कि हर गुजरने वाले दिन के साथ उसकी हठधर्मी और बेबाकी में इजाफा होता गया। वो बड़ी दलेरी से गुलाबा के साथ अपनी माशूका का जिक्र करने लगा। कभी कहता मैं उसे गांव ले आऊँगा, कभी धमकी देता कि मैं उसके पास अमृतसर जा रहा हूँ। एक रोज़ वो कपड़ा लेकर आया और गुलाबा से कहा कि इसके फ़्राक सी कर दो। गुलाबा के पूछने पर उसने कहा कि ये फ़्रॉक उसके बच्चे के। गुलाबा ने कपड़ा फेंक दिया और रोने लगी। गुरु सिंह ने उसे थप्पड़ मारे और गालियाँ दी। कई रोज़ घर में सख्त कशीदगी रही। आखिर गुलाबा फिर अपने मैके चली गई। इतना कुछ होने के बावजूद उसने वालदेन को असल बात नहीं बताई। वो बड़ी हसास लड़की थी, बूढ़े वालदेन का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ वो गुरु सिंह को दिलो जान से अपना पति समझती थी। वो जैसा भी था वो उसे दुनिया के सामने नंगा करना नहीं चाहती थी। सोचती थी शायद वो राय रास्त पर आ जाए। हालात बेइंतहा बिगड़ने के बावजूद उसके दिल की गहराइयों में कहीं उम्मीद की किरण मौजूद थी। वो गुरु सिंह से दूर रहकर उसे सुधारने की एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। लिहाजा गुरु सिंह के बार बार आने के बावजूद उसने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया। गुरु सिंह का मिलना जुलना कालू से था। कालू की गांव में बहुत दहशत थी क्योंकि वो सरदार बदरूक का मुलाज़िम ख़ास था। उसने गुरु सिंह से कहा कि तुम बेफिक्र रहो, जो सनानी ना माने उसका इलाज है। कालू ने कहा सीधा सादा इलाज है, जो नहीं आती उसे उठा कर ले आओ। ये बात गुरु सिंह के दिल को लगी। दर हकीकत उसने गुलाबा से एक दिन भी मोहब्बत नहीं की थी। वो उसे सिर्फ बीवी समझता था, घर का काम काज करने वाली, रोटियां पकाने वाली और वक्तन फ़वक्तन उसके लिए खुशी फराहम करने वाली। घरेलू तनाज़ा शुरू होने के बाद ये मामूली ताल्लुक़ भी नफ़रत में बदल गया था। उसने कालू से साज़बाज़ की। उसे कहा कि वो गुलाबा को उठा ले और रात धमका कर सीधा कर दे, उसे इतना खौफज़दा करे कि वो फिर सारी ज़िंदगी उससे मत्था ना लगा सके। कालू ने कहा ऐसा ही होगा। एक रात वो अपने साथियों को लेकर बाबे मीदे के घर पहुंच गया। उसने बाबे मीदे से कहा कि सरदार बदरूक तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हवेली में बुलाते। बाबे मीदे ने पसोपेश से काम लिया, लेकिन कालू के सामने उसकी एक ना चली। कालू उन दोनों को ज़बरदस्ती हवेली में ले गया। वो अपने मालिक बदरूक से पहले ही गुलाबा की बात कर चुका था। गुलाबा सीधी बदरूक के कमरा ख़ास में पहुंचा दी गई, जबकि बाबा मीदा बाहर कालू और उसके साथियों के ठुड्डे खाता रहा। सुबह बाबे को तो रिहा कर दिया गया, मगर गुलाबा मुस्तकिल तौर पर हवेली की होकर रह गई।
गुरु सिंह से सरदार बदरूक की मिली भगत थी, इसलिए अगले रोज़ गुरु सिंह ने सरदार बदरूक से 1000 रुपया वसूल किया और अमृतसर जा बैठा, जहां उसने 500 रुपया तो जुए में हार दिया और बाकी 500 अपनी माशूका पर खर्च कर डाला। इसके बाद ठंडा ठार होकर फ्लोर मिल में काम करने लगा। दूसरी तरफ सरदार बदरूक सिंह भी मुतमईन था कि अगर कोई उससे गुलाबा के बारे में पूछेगा तो वो कह देगा कि गुलाबा को उसका शौहर हवेली में छोड़ गया है। लेकिन इस सवाल की नौबत ही नहीं आई। किसी को हिम्मत ही नहीं हुई कि टिमाने सरदार से ये सवाल पूछ सके। बस लोग चुपके चुपके चेमगोइयाँ करते रहे और ख़याली घोड़े दौड़ाते रहे। पूरी कहानी सुनकर मेरा खून खोल उठा। जी चाहा इस बेगैरत शौहर के मुंह पर थूक दूं। एक शरीफ बाप की बेटी को इसने यूं बर्बाद किया था कि उसकी पूरी ज़िंदगी गाली बन गई थी। बाबे मीदे की मुसीबत ज़दा सूरत मेरी निगाहों में घूमने लगी। वो अपने दामाद को क्या समझता था और दामाद दर हकीकत क्या था। कैसे कैसे भेस बदलता है इंसान। मैं इशफाक को लेकर दूसरे कमरे में आ गया। हम दोनों आमने सामने बैठ गए तो मैंने कहा, इशफाक, मेरे दिल की बात पूछो तो तुमने जुर्रत का काम किया है और तुम्हें शाबाश मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि शाबाश की जगह तुम्हें सज़ा ना भुगतनी पड़े। सरदार बदरूक सिंह अब निचला नहीं बैठेगा। इसका क्या सोचा है तुमने? इशफाक बोला, नवाज साहब, मुझे क्या सोचना है? सोचना तो अब उसे चाहिए। जुर्म उसने किया है, हमने नहीं। मैं सिर्फ आपसे मशवरा करने आया था। मेरा ख्याल है कि गुलाबा के शोहर को आप अपने पास ही रखें। 1-2 रोज़ में केस मुकम्मल करके मैं एसपी साहब को भेज दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि गुरु सिंह के इकबाली बयान के बाद सरदार बदरूक बच नहीं सकेगा। इशफाक, तुम असूली कार्रवाई के चक्कर में ना पड़ो। अगर डीआईजी साहब वाकई तुम्हारी सुनते हैं तो फिर उनसे बात करो, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि कल ही उनसे मिल लो। ये मामला ताख़ीर करने वाला नहीं। तुमने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। अब देर करोगे तो फंसते जाओगे। वो मुस्कुराने लगा। इतने में एक सिपाही अंदर आया। उसने सैल्यूट मारकर इत्तला दी कि रोहतक गांव का हुज्जाम नाजी आपसे मिलना चाहता है। नाजी का नाम सुनकर मैं चौंका। ये शख्स रोहतक गांव में मेरा ख़ास मुखबर था। इशफाक और सरदार बदरूक की चिपकलिश शुरू होने के बाद मैंने नाजी को ख़ास तौर पर होशियार कर दिया था। इशफाक को वहीं छोड़कर मैं अपने दफ्तर पहुंचा। नाजी मुंह सर कंबल में लपेट कर बैठा था। बाहर सैन में उसका गधा बंधा हुआ था। इस गधे पर वो 10 मील का सफ़र करके यहाँ पहुँचा था। यकीनन वो कोई अहम इत्तला लाया था। मैंने महसूस किया कि वो हौले हौले काँप रहा है। ये किपकिपाहट सर्दी से ज़्यादा घबराहट की थी। क्या बात है नाजी, परेशान लगते हो? बात ही परेशानी की है जनाब आली। बड़ा ख़तरा हो गया है। कैसा ख़तरा? उसने सरगोशी में कहा, इशफाक साहब का कुछ कर लें जनाब। टिमानों ने उन्हें कत्ल कर देना है, आज रात या कल सुबह तक। मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। क्या कह रहे हो? बड़ी गड़बड़ हो गई है जनाब। कल इशफाक साहब ने अमृतसर में किसी बंदे को पकड़ा है और उसे थाने में ले जाकर मारा पीटा है। ये बंदा टिमानों का कोई ख़ास आदमी है। वो इशफाक साहब की इस हरकत पर बहुत भड़क उठे। आज सुपहर सरदार बदरूक ने कालू से कहा है कि वो इशफाक का किस्सा पाक कर दे। इशफाक साहब अभी गांव वापस नहीं आए। उन्हें आज रात या कल किसी वक्त आना है। कालू असला लेकर गांव के नाके पर बैठा हुआ है। जैसे ही इशफाक साहब गांव की हद में नजर आए, उनको कत्ल कर दिया जाएगा और लाश पत्थर बांधकर रोही नाले में फेंक दी जाएगी। तुम इधर ही बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं दूसरे कमरे में पहुंचा तो इशफाक वहाँ मौजूद नहीं था। आतिशदान के पास एक सिपाही खड़ा हाथ ताप रहा था। मैंने उससे पूछा, इशफाक कहाँ है? जी, वो मुलसिम को लॉकअप में बंद करके चले गए। ये लिफाफा यहाँ छोड़ गए। मैंने देखा, वो बड़ा लिफाफा था, उसमें कोई ऊनी कपड़ा था। मैंने लिफाफा खोला। नीले रंग की एक जर्सी मेरे हाथों में झूलने लगी। इशफाक ऐसे तमाशे अक्सर करता रहता था। कुछ रोज़ पहले मुझसे कह रहा था, मैं अपनी होने वाली बीवी से 2 जर्सियाँ बनवा रहा हूँ, एक आपके लिए, एक अपने लिए। मैं जानता था उसके दिल में मेरे लिए बेपनाह खुलूस है। बहरहाल इस वक्त मुझे उसका ये पुरखुलूस तोहफ़ा भी अच्छा नहीं लगा। मैंने जर्सी एक तरफ फेंकी और सख्त लहजे में पूछा, कहाँ गया है वो? पता नहीं जी, अभी थोड़ी देर पहले उनका घोड़ा गली से निकल कर गया है। मेरे जहन में ख़तरे की घंटी बज उठी। तकरीबन भागता हुआ मैं थाने से बाहर आया। मेरे पास एक खटारा सी जीप थी। जीप लेकर मैं रोहतक जाने वाले रास्ते पर बढ़ा। ऐसा इशफाक इसी रास्ते पर गया था। ऊंचे नीचे तारीक रास्ते पर मैं जितनी रफ्तार इख्तियार कर सकता था इख्तियार की।
اندازاً 2 میل آگے جا کر میں نے اشفاق کو جا لیا۔ اشفاق نے مجھے دیکھ کر گھوڑا روک لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ واپس چلے۔ میرے فیصلہ کن لہجے پر وہ حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے نواز صاحب، آپ کچھ پریشان ہیں؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، میں تھانے جا کر تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ مجبوراً اسے میرے ساتھ واپس آنا پڑا۔ راستہ بھر میں خاموش ہی رہا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اس سے کہا، اشفاق، تمہاری جان کو سخت خطرہ ہے، تم تھانے سے باہر نہیں جاؤ گے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ بہرحال اسے اعتراض کی جرت نہیں ہوئی، شاید میرا لہجہ ہی ایسا تھا۔ میں نے باہر نکل کر اپنے سب انسپکٹر کو کچھ ہدایات دی اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر فوراً روہتک گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ تاریک سنسان راستے پر نہایت سرد ہوا چل رہی تھی۔ گیدڑوں اور کتوں کی آوازیں کثرت سے آ رہی تھیں۔ ہم نے بمشکل یہ سفر قریباً 3 گھنٹے میں طے کیا اور صبح 4 بجے چوکی پر پہنچ گئے۔ میں نے سیدھا ٹھمانوں کی حویلی کا رخ کیا۔ اسی بیٹھک میں سردار بدروق سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کی آنکھیں خمار آلود تھیں۔ معلوم نہیں یہ شراب کا خمار تھا یا خواب کا۔ وہ مسکرا کر بولا، آہو جان جی، خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے سردار بدروق، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ سردار بدروق کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ خطرناک صورت اور سرخ انگارہ آنکھوں والا کالو کہیں نظر نہیں آیا، حالانکہ وہ ہر وقت سائی کی طرح بدروق کے ساتھ رہتا تھا۔ سردار بدروق، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے کالو کو کسی خاص کام سے گاؤں کے ناکے پر بھیج رکھا ہے۔ سردار کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر کر غائب ہو گئے۔ کہنے لگا، صرف اندازہ لگا رہے ہو یا کسی کے بہکاوے میں آئے ہو؟ اندازے وہ لگاتے ہیں جنہیں خبر نہ ہو۔ مجھے خبر ہے جو کچھ یہاں ہوتا ہے۔ ایک تھانے دار کو اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنے پڑتے۔ سردار نے میرے اکھڑے اکھڑے لہجے کو محسوس کر لیا، مسکرا کر بولا، کیا بات ہے جان جی، کچھ بدلے بدلے نظر آتے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور صاف سیدھے لہجے میں کہا، دیکھو سردار ٹھمانہ، اگر ایسا اشفاق کو کچھ ہوا تو ایسی آگ لگے گی جو تمہارے بجھائی سے نہ بجھے گی۔ میری بات پورے غور سے سن لو اور سمجھ لو، تم ایسا اشفاق پر حملہ نہیں کرو گے۔ ایسا کرو گے تم مجھ پر حملہ کرو گے، مجھ پر۔ وہ اپنے ہونٹوں کی زہریلی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے بولا، بڑے تاؤ میں لگتے ہو جان جی۔ میں نے کہا، ہاں تاؤ میں ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا میرا دماغ خراب ہو گیا، میں پوری طرح ہوش میں ہوں۔ میں سب جانتا ہوں، جس کے ساتھ بیٹھ کر تم کھانا کھاتے ہو، سب کچھ جانتا ہوں میں، لیکن اسے میری دھمکی سمجھ لو، منت سمجھ لو یا درخواست سمجھ لو، میرے ایسائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا کہ جذبات کی وجہ سے میرا سارا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا ہے۔ سردار بدروق کچھ دیر گہری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ ان نظروں میں چھپی ہوئی درندگی اور صفاقی کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ آخر اس نے میرا کندھا تھپ تھپا کر اور گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے نواز خان، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں۔ جاؤ اس پاگل کے بچے کو سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ وہ کس اوکھلی میں سر دے رہا ہے۔ جاؤ، میری طرف سے مطمئن ہو کر جاؤ۔ میں کل تک تمہاری کوشش کے نتیجے کا انتظار کروں گا۔ میں نے آخری نظر بدروق سنگھ پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے سنے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد میری جیپ کچے راستوں پر اچھلتی ہوئی واپس رنگ کوٹ جا رہی تھی۔ اشفاق کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ جوان تھا، خوبصورت تھا، عنقریب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کے بوڑھے والد کا تصور میری سوچوں کو پریشان کرنے لگا۔ ایک طرف وہ بوڑھا بیٹے کے سر پر سہرا دیکھنے کی آرزو لیے بیٹھا تھا، دوسری طرف ایک خوبصورت لڑکی نے اپنی آنکھوں میں سہاگ کے سپنے سجا رکھے تھے۔ اگر اشفاق کو کچھ ہو جاتا تو کئی دلوں پر قیامت بیت جاتی۔ اشفاق کو کچھ معلوم نہیں تھا وہ کس گھرانے سے ٹکر لے رہا ہے، لیکن میں جانتا تھا، مجھے معلوم تھا ٹھمانوں کے تعلقات ایک ایسے شخص کے ساتھ ہیں جس کے سامنے پولیس کے چھوٹے بڑے عہدیدار پانی بھرتے ہیں۔ وہ شخص ایک پرچی لکھ کر دیتا ہے اور تھانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ میں غصے میں بھرا ہوا واپس رنگ کوٹ تھانے پہنچا۔ اشفاق اوپری منزل کے ایک کمرے میں لمبی تان کر سو رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اسے سامنے بٹھا کر کہا، اشفاق، مجھے ٹھیک ٹھیک بتا، کیا چاہتا ہے تو؟ نواز صاحب، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ آؤ میرے ساتھ، میں سمجھاتا ہوں تجھے۔ اشفاق کو بازو سے پکڑ کر میں تقریباً کھینچتا ہوا سیڑھیوں تک لے آیا۔ سیڑھیاں اتر کر ہم نیچے آفس میں پہنچے۔
میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور لوہے کی ایک کہنا سال الماری کا قفل کھول کر پٹ وا کر دیے۔ اس الماری میں مختلف کیسوں کی فائلیں تہ در تہ رکھی تھیں۔ ایک خانے میں ہسٹری شیٹس تھیں، ایک دوسرے خانے میں پرانے کاغذوں کے پلندے رکھے تھے۔ میں نے الماری کے نچلے خانے میں سے ایک گرد آلود فائل نکالی۔ یہ ٹمانوں کی فائل تھی۔ اس فائل میں ٹمانوں کے وہ تمام قانونی اور غیر قانونی کارنامے درج تھے جو وہ اب تک کرتے رہے تھے۔ میں نے فائل کا ایک صفحہ کھول کر اشفاق کے سامنے رکھ دیا۔ وہ صفحے پر جھک کر غور سے پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ مجھے معلوم تھا اسے حیران ہونا پڑے گا۔ فائل کے اس حصے میں سردار بدروق کے چند کالے کارناموں کی تفصیل تھی۔ ان میں کئی قتل تھے۔ اس کے علاوہ ناجائز قبضے، اغوا اور آبرو ریزی کے درجنوں وارداتیں تھیں۔ ان میں 2-3 وارداتیں ایسی تھیں جن میں سردار بدروق کے خلاف ٹھوس ثبوت مل گئے تھے اور اس پر مضبوط کیس بن سکتے تھے، مگر نامعلوم وجوہ کی بنا پر یہ کیس داخلے دفتر کر دیے گئے تھے۔ اشفاق فائلیں دیکھ چکا تو میں نے کہا، کہو کچھ تسلی ہوئی ہے؟ تم اپنے آپ کو بڑا باخبر سمجھتے ہو نا؟ تمہارا خیال ہے کہ سردار بدروق نے گلابہ کو حویلی میں رکھ کر اور اس سے 2 بچے پیدا کر کے بہت بڑا جرم کیا۔ اب بتاؤ، وہ جرم بڑا ہے یا یہ جرم بڑے ہیں؟ اگر یہ جرم کر کے بھی اس کے ہاتھ ہتھکڑی سے آزاد ہیں تو گلابہ سے بچے پیدا کرنے کا جرم اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ بتاؤ کیا کر لو گے تم؟ نواز صاحب، اگر ہم سے پہلے آنے والے تھانے دار سردار بدروق سنگھ کا بت نہیں توڑ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے حلف اٹھایا ہے۔ خاک حلف اٹھایا ہے۔ تم فرض شناس نہیں ہو، بے وقوف ہو، تم مرنا چاہتے ہو۔ لو یہ ریوالور رکھ لو اس کو کن پٹی پر، کم از کم کتے کی موت مرنے سے تو بچ جاؤ گے نا۔ لو پکڑو اسے۔ میرا تیش اشفاق کو ہراساں کر رہا تھا۔ اس نے ریوالور اٹھایا اور آہستگی سے سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر کمرے میں گھمبیر خاموشی طاری رہی۔ ادھ کھلی کھڑکی سے کبھی کبھی ہوا کا جھونکا آ جاتا تھا۔ ان جھونکوں سے ہمارے درمیان رکھی ہوئی فائل کے ورق پھڑپھڑا رہے تھے۔ اشفاق نے گہری سانس لے کر کہا، نواز صاحب، آپ ہر لحاظ سے مجھ سے بڑے، میں آپ کی بات رد نہیں کر سکتا۔ بہرحال مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیجیے۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اسی وقت حوالات میں جا کر گرو سنگھ کو رہا کر دیا، اسے کھانا وغیرہ کھلایا اور اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے جا کر امرتسر چھوڑ آئے۔ 3-4 روز گزر گئے۔ اشفاق کا رویہ اب کچھ بدلا بدلا نظر آتا تھا۔ اس نے گرو سنگھ کو چھوڑنے پر بھی کوئی خاص اعتراض نہیں کیا۔ شاید اس نے خود بھی اپنی تیز رفتاری کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ ابھی چوکی واپس نہیں گیا تھا۔ وہاں اس کا قائم مقام ایک سکھ حوالدار کام کر رہا تھا۔ ایک دن صبح سویرے میں نے سوچا اشفاق سے اس کے آئندہ کا لایا عمل پوچھنا چاہیے۔ اس کی شادی ہونے والی تھی۔ بہتر تھا وہ 1-2 مہینے کی رخصت لے لیتا۔ شادی بھی نپٹ جاتی اور یہ معاملہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا۔ میں نے سنتری سے کہا، ذرا اشفاق کو بلاؤ، وہ اوپر کمرے میں سو رہا ہوگا۔ نہیں جناب، وہ تو تھوڑی دیر پہلے کنویں کی طرف گئے ہیں۔ میں وہیں کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگا۔ 10-15 منٹ گزرے تھے کہ ایک سپاہی دھوتی کرتے میں ملبوس بھاگ، اس کا رنگ فک ہو رہا تھا، آتے ساتھ ہی کہنے لگا، انسپکٹر صاحب جلدی چلے، اشفاق صاحب زخمی ہو گئے، ٹمانوں کے آدمی انہیں چاقو مار کر بھاگ گئے۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، سپاہی کے ساتھ بھاگتا ہوا تھانے سے باہر آیا۔ ہم پیدل ہی کھیتوں کی طرف بھاگے۔ کوئی 2 فرلانگ آگے اشفاق مکئی کے کٹے ہوئے کھیت میں زخمی پڑا تھا۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ اس کے دائیں کندھے اور ران پر خنجر کے گہرے گھاؤ نظر آ رہے تھے۔ تیزی سے بہنے والے خون نے اس کے سارے کپڑے بھگو رکھے تھے۔ 1-2 دیہاتی پریشانی کے عالم میں پاس کھڑے تھے۔ میں نے لپک کر اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ زخم زیادہ سنگین معلوم نہیں ہوتے تھے لیکن اشفاق کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ میں نے سہارا دے کر اسے بٹھانے کی کوشش کی اور اس وقت میری نگاہ اس کی پشت پر پڑی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی پشت پر خنجر کے کم از کم نصف درجن نہایت گہرے گھاؤ تھے۔ یوں لگتا تھا وحشی قاتلوں نے اسے گھیر کر خنجروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ اشفاق، اس نے ڈوبتی نظروں سے میری طرف دیکھا اور جسم ڈھیلا چھوڑ کر میرے سینے سے آ لگا۔
میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی موت کا اعلان کر رہا اور مجھے خدا حافظ کہہ رہا۔ مجھے لگا جیسے میرا چھوٹا بھائی یا میرا بیٹا میرے سینے سے لگا ہے۔ میں نے اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ اس کا خون میری جرسی کو رنگین کرنے لگا، وہی جرسی جس کے ہر دھاگے میں اشفاق کی محبت اور اس کا خلوص گندھا ہوا تھا۔ آنکھیں کھول اشفاق، آنکھیں کھول۔ لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کے لیے بند نہیں کی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ بہت دور جا چکا تھا، بہت آگے نکل چکا تھا۔ میرا سینہ غم کی شدت سے پھٹنے لگا، ایک آگ سی لگی اور جسم کے رگوں پہ میں پھیل گئی۔ میں نے بڑی آہستگی سے اشفاق کا مردہ جسم کھیت کی مٹی پر رکھ دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہ رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔